साहिब, جی جناب عرفان صاحب. आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया ऑडियो पे. स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको भेजी थी जो आपने मक्के मदीने वाली बात की थी, अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया. किस चीज کا جواب؟ नहीं, वहाँ तो नजर आ रहा था कि आपने देखी हैं जो मैंने आपको भेजी हैं सारी चीजें. نہیں وہ میں نے آپ کو کہا تھا میں مکے اور مدینے میں جب ہوتا ہوں نا تو جی میں قادیانیوں سے بات نہیں کرتا. میں نے آپ کے میسیجز نہیں دیکھے، شاید ایک سنا ہوگا. تو آپ کی بہت سی آڈیو آئی تھی وہ میں نے نہیں سنی تھی. نہیں وہ تصویر ہی دیکھ لیں. آپ کو انگلش تو پڑھنی آتی ہے نا؟ انگریزی نہیں آتی نا مجھے، نہیں، انگریزی پڑھنی آتی ہے. انگلش نہیں آتی مجھے. چلیں دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے جی یہاں. جو آپ نے جو بتایا تھا نا، جو حضرت جو آپ نے گستاخی کی تھی حضرت مسیح موعود السلام کے بارے میں، اور جو آپ نے کہا تھا کہ وہ ان نے پیشگوئی کی تھی وہ مکے اور مدینے میں فوت ہوں گے. یہاں نا حضرت مسیح موعود السلام نے نا خود ہی تشریح کر دی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اچھا اس الہام کی. اچھا انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے ایسی کی فتح ملے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مدینہ اور فتح مکہ ملی تھی. اچھا ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے. تو ٹھیک. میں گزارش کروں گا کہ آپ معافی مانگ لیں. اور جو آپ نے دوسری بات کی تھی نا حضرت مسیح موعود السلام کے بارے میں، وہ آپ نے بڑا میرا دل دکھایا تھا. ایسے بندہ کسی مذہبی رہنما کو تو نہیں کہتا نا. کون میں سی آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کو ایسی کی باتیں کو آپ کو بھی برا لگے گا نا. عرفان صاحب کون سی دوسری بات؟ نہیں، جو آپ نے کہا تھا کہ وہ تتی میں مر گیا تھا، ایسی کی بات تو نہیں کرتے نا. نہیں وہ تو مجھے بہت سیرت دکھ ہوا تھا. میں نے تو سنا تھا آپ اتنے اچھے مولوی ہیں، آپ سے تو بندہ بڑے اچھا بات کا سکتا ہے، گفتگو کا سکتا ہے. آپ نے بڑا میرا دل دکھایا تھا اس دن. اچھا بات سنیں. جی میں تو اگر کوئی بات اپنی طرف سے کروں تو ٹھیک ہے، وہ غلط ہے. آپ بالکل ناراض بھی ہوں، دکھ بھی آپ کو ہونا چاہیے. ہاں، اب آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ سیرت المہدی میں یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے. اچھا آپ کے پاس سیرت المہدی رکھی ہوئی ہے؟ جی میرے پاس گھر میں ہے، لیکن میں ابھی گھر میں نہیں ہوں. میں باہر تبلیغ کے آ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں اجازت نہیں ہوتی، تو اب ہم باہر جا کے ہی کر سکتے ہیں نا. بیچ سے آ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں باہر ہوں، تبلیغ کا آ رہا ہوں. اچھا تبلیغ. تبلیغ کر رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی ٹھیک، اچھا تبلیغ. میں نے ہاں آپ جی. کو عرفان صاحب کہا بھی تھا کہ آپ اگر لائیو آ جاتے نا دیکھیں مفتی تو صاحب پتہ ہے کیا بات ہے کہ سن میں تو نا لینا، یہ نہیں چاہتا. بات ہاں سنتے جی، نہیں ہیں. سوری 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 بات سوری کہنے دیا سوری کریں. سوری بات سوری سوری مفتی صاحب بات کریں بات یہ ہے، بات سن لیتے ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. سوری بات سوری. بات یہ ہے کہ لائیو آ جاتے ہیں آپ تو بندہ یہ دیکھیں میرے پاس ابھی وہ پی ڈی ایف رکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو ہاں لائیو نہ دکھا دیتا. ٹھیک ہے، لیکن جی، آپ لائیو نہیں آ رہے تھے تو یہ پرابلم ہوتی ہے اصل میں. پتہ ہے کیا مسئلہ ہے مفتی صاحب؟ یہ مسئلہ ہے کہ نا میں یہ نہیں چاہتا کہ نا میری نا کوئی کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کا دے، کیونکہ میں نے یہی دیکھا کہ مولوی حضرت مسیح موعود السلام کی کتابیں بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک لائن پیش کر دیتے ہیں، دوسری پوری صفحے کو آپ چھپا دیتے ہیں. تو ایسی میں نہیں چاہتا کہ پوری گفتگو چھپا دی جائے اور ایک لائن میری دکھا دی جائے. دوسرا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کہ انٹرنیٹ میں پہنچ رہا ہوں، مجھے ایسی چیز میں مزہ نہیں آتا. میں تو سنا تھا کہ آپ بریلوی ہیں اور آپ سے اچھی بندہ ڈسکشن کا سکتا ہے، اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے صحیح دلیل دے دیں، میں بریویت کی طرف آ جاؤں گا. ہاں بالکل تو اچھی مجھے بات ہے لگا تھا میں یہ تو عام آپ سے بات کر لوں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں جب بندہ دعوت حق کرے پھر بندے کو اوپن مائنڈ کے ساتھ جانا ہوتا ہے نا. بالکل تو ایسے ہی ہے بالکل. لیکن تو میں سوچا تھا میں آپ سے عام سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ باحیثیت بڑے عالم آپ اچھا جواب دے دیں گے، پھر میں اس کے اوپر واپس جواب دوں گا پھر، اور جب اینڈ پہ کسی نہ کسی نے تو مان لینا ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو ماننے والی بات ہو ماننی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی جی تو بالکل. اچھا رہی بات آپ کے دوسرے سوال کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں جو بھی بات کروں جی آپ بالکل اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. آپ ہاں جی مجھے خوشی ہوئی ہے، جی آپ کی اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی. یہ جو دوسری بات سے میرا دل دکھا ہے اور بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جی. جو میں نے کہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی لاہور کے اندر ٹٹی موتر کرتے لٹرین میں مر گیا تھا. دیکھیں آپ نے پھر دہرایا.
نہیں یہ یہ کیا ایک بات؟ منٹ سن تو لینا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک بات ایک منٹ میرے ذمے ٹھیک ہے ہے ثبوت دینا. میں ثبوت دے ٹھیک ہے دیتا ہوں. ٹھیک ہے اگر ٹھیک. بات ہو غلط ہاں جی. تو جو آپ سزا مقرر کریں گے نا عرفان صاحب مجھے قبول جو بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہے. مفتی صاحب دیکھیں اب ایسے میں کریں. اپنے ہاں جی میں ٹھیک اپنے الفاظ کے اوپر ابھی بھی پابند ہوں. میں ٹھیک ہے بالکل پابند ہوں. جو ٹھیک ہے لفظ بول رہا ہوں آپ کو یہ ثابت میں نہ کروں ٹھیک ہے تو میں اپنا جواب دے ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ صرف سیرت المہدی ہی نہیں میرے پاس اور بڑے حوالے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لائیو آ جائیں تب میں تاکہ آپ کو دکھا تو سکوں کم از کم حوالے تو دکھا سکوں کہ دیکھیں فلاں جگہ لکھا ہوا ہے بھائی. پھر آپ کا کام ہوگا کہ یا تو آپ ان حوالوں کو مانیں گے یا آپ انکار کریں گے کہ نہیں بھائی یہ ہماری کتاب نہیں ہے. جب آپ یہ کہیں گے یہ ہماری کتاب نہیں ہے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کی ویب سائٹ الاسلام.org سے ہاں کہ جی. دیکھیں جی یہ ویب سائٹ آپ کی اپنی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ کتاب کھول کے دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں فلاں کتاب ہے اس کا فلاں صفحے پہ یہ بات لکھی. کیا خیال ہے؟ مطلب ہم ایسے کیوں نہیں کرتے لائیو اسٹریم پہ کیوں ہمیشہ یہ پیسے پوسے یا پتہ نہیں کوئی لائیو اسٹریم وہ آنے کے لیے. مفتی صاحب میں تو سمجھ رہا ہوں کہ نہ دیکھیں ہم دعوت حق دونوں دینا چاہ رہے ہیں. ہم دونوں نہیں عام کیوں نہیں بات کرتے جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ ہاں جی پتہ ہے کیا ایک منٹ سنیں ہاں جی جی بات وہ ہوتی ہے جو اصولوں پہ رہ کے ہو. ایسا ہی ہے ہاں جی اصولوں کو مانتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل مانتا ہوں. مانتے ہیں ہاں جی ہاں جی. دیکھیں یہ معیار آپ کے مرزا صاحب نے بنایا تھا لائیو اسٹریم کرنے کا. ہاں لائیو سٹریم وہاں لائیو کرنے بھائی اسٹریم سن ہوتے تو نہیں. بات تو سن لینا. بات نہیں اچھا دیکھیں بات کرنے نہیں دیں گے. سوری سوری دیکھیں معذرت معذرت معذرت. جی اصولی طور پہ بات یہ ہے جب میں بات کر کے کمپلیٹ چپ ہو جاؤں نا ٹھیک پھر ہے آپ بات کرنے کے مجاز ہوں کہ آپ بات کریں. جانے. آپ کی بات میں ٹوکوں میری بات میں آپ ٹوکیں گے بات کا مزہ ہی نہیں آنا. بالکل نہیں آنا. کہہ رہے ہیں بالکل کسی ایک کو بھی بات سمجھ آنی ہی نہیں ہے. اچھا ہاں بات جی جی یہ معیار آپ کے مرزا صاحب نے خود بنایا. ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے بڑے لوگوں کو چیلنج کر کر کے کہا کہ دیکھو مجمع عام کے اندر گفتگو کرتی ہیں. اور آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں عبداللہ آتھم کے ساتھ بھی جو مناظرہ ہوا تھا تو جی جی ٹھیک ہے. سن تو لینا میں اب بات کرنے تو دیں مجھے. سوری میرے سے غلطی ہو جاتی. میں نا اپنے آپ کو اس پہ کر دیتا ہوں بند کرتا ہوں اسپیکر. ٹھیک ہے سوری. تو یہ ہے عبداللہ آتھم کے ساتھ مرزا صاحب نے خود کہا کہ اس مجمع عام کے اندر گفتگو کرتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر جناب ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مباہلے کی بات آئی تو مجمع عام ادھر بھی لے آئے تھے مرزا صاحب. آپ کو شاید نہیں پتا. آپ بولے بالے مرزئی ہیں قادیانی ہیں آپ کو نہیں پتا. ہمیں پتا ہے نا. آپ نے تو کتاب بھی نہیں پڑھی. میں نہیں گارنٹی نہیں سے نہیں کہہ نہیں سکتا نہیں ہوں نہیں آپ. نہیں آپ بدزنی نہ کریں. میں نے حضرت اسماء السلام کی نا آدھی سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں. اچھا آپ بڑی بات مسئلے بڑی کوئی بات عام اس کے آگے آپ بدزنی نہ کیا کریں نا. اوپر سے آپ بڑی نے بات. ثناء اللہ امرتسری کا میں نے نہیں سنا. آپ تو ثناء اللہ امرتسری کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں. ثناء اللہ ہاں امرتسری کے چھوڑے نا. عبداللہ آتم بھی جہنم کا کتا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے کے مطابق. جب کسی کے اوپر بالکل بات ٹھیک. کرنی ہے پیر میر علی شاہ پہ بات کریں نا جیسے وہ مناظر سے بالکل بھاگا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا بات کر لی نا اب آپ نے. اب ہاں میں جی کروں بالکل گا تو بالکل میں نے آپ کہا. نے تو بالکل ٹھیک. اچھا چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری پر نہ کریں عبداللہ آتھم پہ نہ کریں. کوئی وجہ بتائیے کہ کیوں نہ کیونکہ آپ کریں. کے مجدد نے ان ایک کو یار جہنم کا بات کتا کرنے دے. ہے. بات کرنے دے. مجھے بات کمپلیٹ نہیں کرنے دیتے آپ بول پڑتی ہیں. چلیں یا سوری تو آپ میرے ساتھ ٹائم سیٹ کر لیں کہ بھائی 2 منٹ آپ بولیں گے 2 منٹ میں بولوں گا. ابھی کر لیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. بات نہیں آپ کرنے دیتے. اپنی بات کر لیتے ہیں آپ مجھے نہیں کرنے دیتے. چلیں کر لیں سوری. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے وجہ بتانی ہے کہ ان 2 پر بات کیوں نہیں کرنی. کیونکہ اپنی فتح کا اعلان مرزا صاحب نے خود کیا
کہ اگر تم مجھے سچا کرنا چاہتے ہو یا جھوٹا کرنا چاہتے ہو تو میری پیش گوئیوں کو دیکھ لو. اگر میری پیش گوئیاں سچی ہو جائیں تو میں سچا، میری پیش گوئیاں جھوٹی ہو جائیں تو میں جھوٹا. تو مرزا صاحب نے پھر پیش گوئی کی تھی عبداللہ اتھم کے بارے میں، پیش گوئی کی تھی ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں، ان کی موت کے بارے، دونوں کی موت کے بارے میں. مرزا صاحب کی پیش گوئیاں دونوں جھوٹی نکل آئیں، دونوں جھوٹی نکل آئیں. آپ کہہ رہے نہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں پکڑیں میری پیش گوئیاں میرا محقی امتحان ہے، مجھے میری جانچ پڑتال کرنے کا محقی امتحان ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک لیبارٹری ہے میری پیش گوئیاں. اگر میری پیش گوئیاں سچی ہو جائیں تو میں سچا، اگر میری پیش گوئیاں جھوٹی ہو جائیں تو میں جھوٹا. تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، وجہ بھی تو بتائیں نا چھوڑنے کی. جی میں بات کر لوں؟ جی اب کر لیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے ہم بالکل پیش گوئی کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نا مجھے نا یہ جو سوری تو سے، لیکن یہ نا مجھے تھوڑا سا منافقانہ آپ کا رویہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طرف سے آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث تھے، کے اوپر لکھا تھا کہ اہل حدیث کے بارے کے خدا کے بارے میں بھی لکھا تھا. پہلے تو ان نے یہ بھی لکھا تھا نا کہ اہل حدیث جہنم کے کتے ہیں، دوسرا انہوں نے یہ بھی لکھا تھا اہل حدیث کا خدا، اہل حدیث کے خداؤں کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ لواطت جیسے بے حیائی کرتا ہے، لواطت جیسے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نا پہلے آپ نا یہ تو مانے نا کہ ثناء اللہ امرتسری کافر تھا، ٹھیک ہے، پھر ہم ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں بھی بات کر لیں گے. لیکن جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے آپ کو سنا ہوتا نا کہ آپ نے ثناء اللہ امرتسری کی کو آپ نے کوشش کی ہے ان کے ساتھ حضرت مسیح موعود صاحب کے فالوور کے ساتھ مناظرہ جیتنے کو، اعلیٰ حضرت صاحب تو آپ سے غصے ہو جاتے. انہوں نے کہنا تھا اس جہنم کے کتے کا کیوں نام لیے. خادم رضوی تو کہتے ہیں وہابی سورہ دا سور ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بالکل بات کر سکتے ہیں، دونوں پروفیسیز پہ ہم بات کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو موبائل کا چینل تھا ثناء اللہ امرتسری نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا تھا. پھر ہم اس کے اوپر کس کا نام لیا تھا، عبداللہ اتھم صاحب کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دونوں کے اوپر بات کر لیں گے. ہم نہ ایسے کرتے ہیں، ہم نہ ٹائم سیٹ کرتے ہیں کسی دن کا، اور پھر نہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، فرمائیں. دیکھیں میں آپ کی بات میں بولا تو نہیں ہوں نا، نہیں چپ کر کے سنیں گے نا، اور آپ سے اجازت طلب کی ہے تو پھر بول رہا ہوں. اب میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میں بات کروں آپ بیچ میں جی تک بھی نہ بولیں، آپ کے سانس تک کی آواز بھی نہ آئے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جب میں بات کرتا ہوں آپ بیچ میں ٹوکتے ہیں، بولتے ہیں، اگلے بندے کی ساری بات کا جو ہے نا وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. اچھا سنیں، اب یہ دیکھیں روحانی خزائن ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 288 کے اوپر آپ کے مرزا جی کہتے ہیں کہ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا. وہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہمارا صدق یا کذب، یعنی مجھے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے، تو اس کی جانچ اور پڑتال یعنی جانچنے کے لیے اس کا معیار یہ میری پیشگوئی ہے. میری پیشگوئیوں کو دیکھ لو، اور یہ ایک محق امتحان ہے. محق امتحان کہتے ہیں لیبارٹری کو، کسوٹی کو، جو سونار ہوتا ہے، سونا جس کے اوپر ایسے پرکھتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میری مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ میری پیشگوئیاں ایک محق امتحان ہے، ایک لیبارٹری ہے. میری پیشگوئیوں کو دیکھ لو، اگر میری پیشگوئیاں سچی نکلیں تو میں سچا، اگر میری پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں تو میں جھوٹا. پھر اپنی پیشگوئیوں کے بارے میں روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 15 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے اگر میں اس پیشگوئی میں کاذب نکلا تو ہر یک سزا کے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال. سوری مفتی صاحب، غلطی سے بند ہو گیا تھا، سوری معذرت. اب آگے بات کریں. کوئی بات تو یہ ہے کہ بس اگر جانا ہوا تو کوئی ریزن بتا کے ضرور جائیے گا، یا ورنہ مجھے دکھ ہوگا کہ آپ بغیر بتائے کال کاٹ کے چلے گئے. ٹھیک ہے،
ریزن بتا کے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر بتائے جائیں گے پھر دکھ ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، تو میں پڑھ رہا تھا کہ اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا تو ہر یک سزا کے بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جاوے، اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے، زیادہ اس سے میں کیا لکھوں۔ اب دیکھ لیں، یہ صرف ایک دو حوالے کافی ہیں، ایک دو، میں حوالے آپ کو بڑے دے سکتا ہوں۔ مرزا صاحب اپنی پیش گوئیوں کے اوپر اتراتے ہیں، پیش گوئیوں کو معیار بناتے ہیں اپنی سچائی اور جھوٹائی کا، جبکہ مرزا صاحب کی ہوئی پیش گوئیاں مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے، عبداللہ آتھم کے بارے، لیکھ رام کے بارے کوئی ایک بھی پوری نہیں ہوئی، ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ٹائم طے کر لیں، وقت طے کر لیں، بھلے ثناء اللہ امرتسری کی پیشگوئی پہ بات کرنی ہے تو وہ کر لیں، عبداللہ آتھم کی پیشگوئی پہ کرنی ہے تو وہ کر لیں، ٹائم طے کر لیں، وقت طے کر لیں، تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے نہیں ان پیشگوئیوں کو چھوڑ دیں، کیوں چھوڑیں؟ مرزا صاحب اپنی پیشگوئیوں کا معیار بنا رہے ہیں کہ مجھے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے تو میری پیشگوئیوں کو دیکھو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اجازت ہے نا؟ جی بولیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میرا نا شاید مجھے غلطی لگی ہے بات کرنے کے انداز میں، میں نا میرا مطلب نا اصل میں یہ تھا کہ نا جن کو آپ کافر کہتے ہیں نا، آپ ان کو اپنی سچائی بنانے کی نا ثبوت آپ بنانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نا مطلب یہ ہے کہ نا جو ہم بالکل ہم ثناء اللہ امرتسری پہ بھی بات کریں گے اور بالکل ہم عبداللہ آتھم پہ بھی بات کریں گے، ہے نا، لیکن میں پہلے سننا چاہتا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کافر ہے، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کافر ہے اور آپ کہ وہ مسلمان کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری مسلمان ہے، پھر اعلیٰ حضرت کافر بنے، کیونکہ جو مسلمان کو کافر کہتے ہیں وہ خود ہی کافر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ میں بالکل آپ سے کہوں گا، اور یہ جو آپ نے دوسری بات آپ نے کی تھی کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے کہا تھا کہ جب میری سچائی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر نہ میری پیش گوئیوں کو دیکھیں، میں بالکل کہتا ہوں پیش گوئیوں کو دیکھیں، ہم دونوں پیش گوئیوں پہ بات کریں گے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ جو اصل مسئلے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں آپ کا نام بھی ختم نبوت فورم ہے، ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ نا ہم پہلے ختم نبوت اور وفات مسیح پہ ڈسکشن کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ ختم نبوت اور وفات مسیح پہ آپ مجھے دلائل دے دینا، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کو حاکم نہ بنائے وہ یقیناً کافروں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم قرآن اور احادیث سے ہم فیصلہ کریں گے ختم نبوت اور وفات مسیح کا، اور آپ مجھے حیات مسیح کا قائل کر دیں، پھر مجھے حضرت مسیح موعود صاحب کی کتابوں میں دیکھنا ہی پڑے گا، پھر میں سیدھا ایمان لے آؤں گا، اور میں تو یہ بھی کہہ دوں گا میں آپ کی بیعت کر لوں گا، ٹھیک ہے، یا یہاں تک میں جاؤں گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے جس وجہ سے آپ نے ہمیں کافر کہا ہوا ہے نا، جو ختم نبوت ہے، ہم ختم نبوت اور وفات و حیات عیسیٰ پہ ہم بات کریں گے، پھر جب یہ ہم نے کر لیا ہوگا، پھر ہم بے شک جتنے بھی آپ نے 1000 کرنے ہوں، ملین کرنے ہوں آپ نے منازع، ہم حضرت مسیح موعود صاحب کی کتابوں پہ جتنی آپ کو مسئلے ہیں ہم وہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اجازت ہے، آپ بات کر لیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو پہلی بات آپ نے کی تھی کہ جن کو آپ لوگ کافر کہتے ہیں آپ نے ان کو سچائی کا معیار بنایا ہوا ہے، یعنی وہابیوں کی اور ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی بات آپ نے کی ہے۔ ثناء اللہ امرتسری وہابی تھا اور عبداللہ آتھم عیسائی تھا، لیکھ رام ہندو تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں جن کو آپ کافر مانتے ہیں تو آپ نے ان کو سچائی کا، یہ میں نے تو نہیں معیار بنایا، یہ مرزا صاحب نے خود بنایا ہے، یہ مرزا صاحب نے بنایا ہے کہ مرزا صاحب جن کو کافر کہتے تھے تو ان کے ساتھ ہی مناظرے کرتے تھے اور ان کو ہی اپنی سچائی کا معیار بناتے تھے۔ یہ مرزا صاحب کا یہ سوال آپ نے جا کے اپنے مرزا صاحب کی قبر پہ کرنا ہے، قادیان جائیے گا ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ سوال آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس کی ایک ویڈیو بنا کے نا لانچ کریں
سوشل میڈیا پہ کہ مرزا صاحب جن کو آپ کافر کہتے رہے ان کو آپ ان کے ساتھ مناظرے کرتے رہے اور ان کو اپنی سچائی کا معیار بناتے رہے. یہ کیوں کرتے رہے آپ؟ یہ دیکھیں میں چند حوالے دے دیتا ہوں کہ ان کو مرزا صاحب نے کافر کہا ہے کہ نہیں کہا. یہ نہ آپ کہیے گا کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ مرزا صاحب کے بیٹے بشیر احمد ایم اے صاحب جنہوں نے سیرت المہدی لکھی ہے، وہی اپنی کتاب لکھتے ہیں کلمات الفصل، اس کے صفحہ نمبر 110 کے اوپر لکھتے ہیں پس مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ کہ اب دیکھ لے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کیا مرزا صاحب کو مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے تو پکے کافر تھے نا. وہ عبداللہ اتھم تو وہ تو چلو عیسائی تھا، لیکرم وہ تو ہندو تھا، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے. تو ثناء اللہ امرتسری کیا مانتے تھے؟ تو یہ تینوں کافر تھے، اور ان کافروں کے ساتھ کفر کا فتویٰ دے کے مرزا صاحب مناظرے کیا کرتے تھے. آگے دیکھیں انوار العلوم جلد 6 ہے، صفحہ 110 ہے. یہ بڑے مرزا بشیر صاحب، کیونکہ 2 بشیر تھے نا مرزا صاحب کے بیٹے، ایک جو بڑے بشیر جو آپ کے دوسرے خلیفہ ہیں 2 نمبر، وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. جس شخص نے مرزا صاحب کا نام تک نہیں سنا اور وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. 2 حوالے ہو گئے. آئیے ایک اور حوالہ انوار العلوم ہے، جلد 30 ہے، صفحہ 148 ہے. کہتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. جتنے بھی غیر احمدی ہیں، جتنے بھی غیر احمدی آپ لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں، جو مسلمان مرزا صاحب کو نہیں مانتے ان کو آپ لوگ غیر احمدی کہتے ہیں، اور سارے غیر احمدی کافر ہیں. اور کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں. یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے مجموعہ اشتہارات جلد 3 ہے، صفحہ 275 کے اوپر مرزا صاحب خود لکھتے ہیں جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جنمی ہے اور کافر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آئیے سنیے روحانی خزین جلد 15 صفحہ 436 ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں، لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں گو وہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہیں اور خلط مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے ان اقرار سے بھی کافر ہو جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جناب میں حوالے آپ کو بڑے دے سکتا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ جب آمنے سامنے کی گفتگو ہوگی نا اس وقت حوالے دوں گا آپ کو. تو یہ آپ کی پہلی بات تھی کہ جن کو آپ لوگ کافر کہتے ہیں ان کو آپ نے سچائی کا معیار کیوں بنایا ہے، یہ آپ نے مرزا صاحب سے جا کے پوچھنا. دوسری بات آپ نے کہا جس وجہ سے ہم کو آپ نے کافر کہا ہے یعنی عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ حیات مسیح، اس پر مناظرہ کریں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا جی ہم نے ان 2 مسئلوں کی وجہ سے آپ کو کافر کہا ہے؟ یہ آپ نے یہ کیسے معیار بنا دیا ہے؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، ثبوت دینا ہے. ویسے ہی آپ الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، وہ آپ لگاتے رہیں جب تک آپ ثبوت سے بات نہیں کریں گے. دیکھیں میں آپ سے ثبوت سے بات کر رہا ہوں، ہر چیز کا ثبوت دے رہا ہوں، دلیل سے بات کر رہا ہوں. آپ بھی مجھ سے دلیل سے بات کریں. آپ اپنی خالی کھولی باتیں کرتے رہیں گے، مجھے ادھر ادھر کی ٹاما ٹوئیاں مارتے رہیں گے، وہ بات نہیں ہوتی. بات وہ ہوتی ہے جو میدان میں آ کے ثبوت کے ساتھ بات کیجیے. آپ نے یہ جو کہا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں کافر کہا ہے ان 2 چیزوں کی وجہ سے.
ختم نبوت کی وجہ سے اور حیات مسیح کی وجہ سے، یہ مجھے آپ نے دکھانا ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہزاروں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مرزا صاحب کو ہم نے کافر کہا اور ان کی پوری جماعت کو کافر کہا۔ ہزاروں چیزیں، ایک چیز نہیں ہے، 1 2 3 4 5 چیزیں نہیں ہیں، ہزاروں چیزیں۔ حتیٰ کہ خود مرزا صاحب نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم لوگوں کا دین کوئی اور ہے اور مرزا صاحب کا دین کوئی اور ہے، ہمارا اسلام کوئی اور ہے، مرزا صاحب کا اسلام کوئی اور ہے، ہمارا قرآن کوئی اور ہے، مرزا صاحب کا قرآن کوئی اور ہے۔ یہ خود مرزا صاحب نے اقرار کیا، میں نہیں کہہ رہا۔ حوالہ طلب کریں گے، اللہ کی قسم میں آپ کو حوالہ دے دوں گا، آپ طلب کرنا، بس آپ کا کہنا ہے حوالہ طلب کرنا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ حوالہ دینا میرا کام ہے، وہ چھوڑ دیں آپ، وہ میری سر درد ہے، میں جہاں سے بھی نکال کے لاؤں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ہر چیز میں اختلاف یہ خود مرزا صاحب نے ایکسپٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کی ہر چیز میں ہمیں اختلاف ہے، ان کی الگ چیز ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 2 چیزیں، تو ایسے نہ کریں، زیادتی نہ کریں جی، اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا مجھے اجازت ہے نا مولوی صاحب؟ جی میں نے اجازت دی ہے۔ جی دیکھیں، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ثناء اللہ امرتسری کو یوز کر رہے ہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ثناء اللہ امرتسری کو کافر کیوں نہیں کہہ رہے، یہ میرا اصل مسئلہ ہے۔ پھر جس کے لیے آپ نے ہمیں پاکستان میں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے، آپ دیکھیں ٹی آئی پی والے آج کل کیا کہہ رہے ہیں کراچی میں، لاہور میں، آپ دیکھیں ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کیونکہ ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ختم نبوت پہ بات کریں جب آپ نے ضرورت ہے، خود ہی آپ نے کیا ہوا ہے ختم نبوت فورم، آپ کا نام ہے، ختم نبوت آپ نے آئس کریم بیچی ہوئی ہے، ختم نبوت دہی بلے، ختم نبوت پینتے، ختم نبوت پتہ نہیں کیا کیا آپ نے رکھا ہوا ہے، تو ختم نبوت پہ آپ بات کریں نا، ختم نبوت پہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری بات، مرزا صاحب کی جو بھی کتابیں ہیں، جو بھی الہامات ہیں، جو بھی کچھ ہے، ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ثناء اللہ امرتسری کے اوپر ہم بات کریں گے، جو بھی۔ دوسری بات، آپ نے کہا ہے کہ ہم ہر مسلمان کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ پریزنٹ کیا۔ میں آپ کو حضرت مسیح موعود صاحب کے حوالے دکھاتا ہوں جہاں وہ مسلمانوں کے اوپر کہہ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے موجودہ حضور حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز، وہ بھی کہتے ہیں کہ سارے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں، دوسرے اب باتوں کو چھوڑیں، آ جائیں ہم ثناء اللہ امرتسری والی بات پہ ہم منازعہ کرتے ہیں، ٹائم طے کریں، آ جائیں، بس بات ختم۔ اچھا جی، میں اب بات کر لوں نا؟ جی بات کریں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے لکھ لی ہیں آپ کی باتیں نا، تو میں وہ ترتیب سے جواب دوں گا، طریقہ کار یہی ہوتا ہے، لکھ لیا جائے۔ اچھا، آپ سے جو باتیں میں نے کی ہیں، آپ نے ان کا ایک جواب نہیں دیا۔ آپ نئی سے نئی باتیں، جب آپ کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا، آپ ایک نئی بات لے آتے ہیں، میری کہی ہوئی باتیں یا میرے پوچھے ہوئے سوالات کے جواب آپ دیتے ہی نہیں ہیں، ان کو ٹچ ہی نہیں کرتے آپ۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، آئندہ جب کبھی آپ کے ساتھ میرا مکالمہ ہو تو یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہم جو سوالات آپ پر قائم کریں ان کے جوابات چاہیے ہوں گے ہمیں، نئی سے نئی بات کریں گے، ایسے ڈیبیٹ نہیں ہوتی، ڈیبیٹ ایسے نہیں ہوتی۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ ڈیبیٹ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ نئی سے نئی بات کرو، پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں؟ ابھی آپ کہہ بھی رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، سابقہ باتوں کو چھوڑیں، آئیں وہ ثناء اللہ امرتسری کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بھائی کیوں چھوڑیں؟ یا تو شروع نہیں کرنی تھی؟ جب شروع کر لی ہیں، اگر کسی سائل نے سوال پوچھ لیے تو جواب تو دیں کم از کم آپ۔ یہ کون سا طریقہ جی، چھوڑے مٹی پاؤ۔ یہ تو کوئی طریق نہیں ہے، کوئی گفتگو کا انداز نہیں ہے، تو کم از کم اپنی اصلاح کیجئے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگا دوڑتے پیچھا چھوڑ۔ آگے جو پہلی بات آپ نے کی تھی کہ ختم نبوت دہی بلے، ختم نبوت چاٹ، ختم نبوت دکان، تو یہ وہ باتیں کی ہیں، یہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ جو بات بھی کریں، جو الزام لگائیں،
اس کا ثبوت دینا ہے آپ نے. اس کا ثبوت دیں. کیا ثبوت ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ مطلب آپ لوگوں نے مسلمانوں کو شکست دینے کا یہ ایک طریقہ اختیار کیا. الزام لگاؤ، بہتان لگاؤ، بے بنیاد باتیں کرو بس، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ باتیں آپ نے کہاں سے لی ہیں. آپ نے یہ باتیں اپنے مربیوں سے لی ہیں. آپ اپنے مربی کی مکھی پہ مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں بغیر تحقیق کے. جیسے وہ مرزا جونیئر جیل میں اور اس کے جو مرزئی ہیں ماننے والے فالور، وہ جیسے وہ بات کر دیتا ہے، اس مرزئی بھی آگے سے جو ہے نا وہ بے بنیاد باتیں اس کی سنی سنائی کو آگے پیش کر دیتے ہیں. ویسے ہی آپ لوگ بھی کرتے ہیں کہ مربیوں نے جو کہہ دیا نا بس بے بنیاد بغیر تحقیق کے آپ لوگ آگے پیش کر دیتے ہیں. اس کا ثبوت آپ کے ذمے ہے، واجب ہے. یہ نہ کہیے گا چھوڑے چھوڑے چھوڑے، نہ چھوڑنی نہیں ہے. بات کرنے کے لیے ہوتی ہے بھائی. آپ نے کر دی نا، اب اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. یا تو کرنی نہیں تھی. بات کو منہ سے نکالتے نہیں ہیں جب تک اس پر پیرا نہ دیا جائے، جب تک آپ اس کو ثابت نہ کر سکیں بات کو منہ سے نکالنا ہی نہیں ہے. نہیں تو اگلا بندہ پکڑ لے گا. اگر اگلا بندے نے تو بات چھوڑنی ہی نہیں ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے نا گفتگو کا. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ طریقہ کار نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ طریقہ کہ بھائی کسی کی بات کو پکڑ کے اس کے سے ثبوت طلب کیا جائے، تو پھر تو مکالمہ ہو ہی نہیں سکتا نا میرے بھائی. مکالمے کا پہلا دستور یہ ہے کہ اگلے سے حوالہ طلب کرو. پوچھو اگلے سے کہ بھائی یہ بات تم نے کی تو کی کیوں، کہاں پہ لکھی ہے بتاؤ، ثبوت دو، ثبوت دے کے جاؤ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، آگے آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں آپ کو بڑے حوالے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے خلیفہ جی نے کلمہ گو کو مسلمان کا ہے. اچھا جی، تو پتہ کیا ہوا؟ یہ تو پھر تضاد بیانی ہوگی نا. یہ تو پھر میرے بھائی تناقض آ گیا نا کہ میں نے آپ کو حوالے دکھائے کہ یہ سارے کلمہ گو کافر، اور آپ حوالے مجھے دکھائیں گے کہ جس کے اندر ہے کہ ہم کلمہ گو کو مسلمان کہتے ہیں. یہ تو تناقض آ گئے. اور تناقض اور تضاد کے بارے میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے سنیے. روحانی خزائن جلد 10 ہے صفحہ 143 کے اوپر. ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتی، کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق. اب دیکھ لیں آپ اپنے مرزا جی کو یا اپنے خلیفوں کو پاگل کہنا ہے یا آپ نے منافق کہنا ہے، کیونکہ یہ خود قاعدہ بنایا ہے انہوں نے کہ جو تناقض ہوتا ہے نا، جہاں پہ دو باتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو وہ یا تو انسان پاگل ہوگا یا منافق ہوگا. آگے آپ سن لیں. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 191 کے اوپر کہتے ہیں مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبت الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے. اب یہ تناقض آ گیا تو یہ تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ مخبت الحواس تھے، ماننا پڑے گا آپ کو. آگے سن لیں. روحانی خزائن جلد 10 ہے صفحہ 142 ہے مگر صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیار اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے. بتائیے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مرزا صاحب اور اپنے خلیفوں کو آپ نے پاگل کہنا ہے، مجنوں کہنا ہے، منافق کہنا ہے، خوشامد کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ کیونکہ تناقض آپ خود ثابت کر رہے ہیں، اور جن کے کلام کے اندر تناقض ہوتا ہے وہ مرزا صاحب نے یہ معیار بنایا ہے کہ وہ یا تو پاگل ہوگا یا مجنوں ہوگا یا منافق ہوگا یا خوشامد ہوگا. آپ نے یہ کام آپ کا ہے. آپ کہہ رہے نہیں چھوڑو مٹی پاؤ. ان باتوں کا پہلے آپ جواب دے لیجئے گا، اس کے بعد ہم ثناء اللہ امرتسری کی پیش گوئی کے اوپر ٹائم طے کر لیتے ہیں،
اور پھر ڈیبیٹ کرتے. چلے اب آپ بول لیں, میرے پاس یہاں پہ ٹائم شارٹ ہے, افطاری کا ٹائم ہے, ذرا تھوڑا سا وائنڈ اپ کریے گا. دیکھیں مفتی صاحب, میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں. میں ایسے کرتا ہوں, میں نے یہ ساری باتیں لکھ لی ہیں, یاد ہو گئی ہیں. میں نا آپ کو گھر جا کے ہر بات پہ نا ایک تفصیلی جواب دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں آپ نے آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے لگتا ہے, یا آفس میں بیٹھے ہوں گے, تو آپ نا حوالے سارے نکالتے. میں نا ابھی تو میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم طے کرنے یا آرام سے بات کرنے آیا تھا نا, تو میں نے آپ کو اکا دکا ابھی جواب دے دیا, لیکن جو میں صحیح دوں گا نا وہ نا میں آپ کو گھر جا کے سارے حوالے دوں گا. کیونکہ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے حضرت مسیح موعود صاحب کے جو بھی حوالے دیے ہیں, یا حضرت مرزا بشیر احمد کی, یا حضرت مسلم موعود کی, میں ساروں کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ایسے کرتا ہوں. آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ کی افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے, میں ایسے کرتا ہوں. میں کیونکہ ابھی باہر ہوں, میں نا گھر جا کے سارے حوالے تلاش کروں گا, اور پھر جب مجھے مل جائیں گے پھر میں آپ کو بھیجوں گا, اور پھر نا ہم آگے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کے لیے یہ صحیح ہوگا تو آپ بس بتا دیں. ہاں, اجازت ہے بات کر لوں؟ جی بالکل. اچھا بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم پھر اجازت چاہتے ہیں دونوں صلح جی صفائی ٹھیک کے ہے, ساتھ. یہ طریقہ کار ہوتا ہے, دونوں طرفہ اجازت لے کے بندہ جائے, یہ اچھی بات بالکل ہوتی ہے. تو آپ بالکل. دیکھیں آج ڈیٹ ہے 22/3/2025, ایسا ہی ہے نا؟ سیکنڈ. 22 جی مارچ ہے نا, 22 جی مارچ جی ہاں جی جی, اور مغرب کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں گھر جا کے میں جواب دوں گا, بالکل دیں. ٹھیک ہے, تو چلیں میں انتظار کروں گا جناب. ٹھیک ہے جناب, جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں گھر جا کے آپ پہلے ان صاحب کا باتوں کا جواب دے دیجیے گا, پھر ٹائم طے کر ہاں لیں گے ڈیبیٹ کا. ٹھیک ہے, چلے جناب, رکھا جی. چلیں, اوکے. اوکے. چلیں. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.